बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज वफाकी हुकूमत की तरफ से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुबैना तौहीन अदालत है, जिसको अज़ीम किया गया था कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है और इस वजह से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें एक तो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो फौरी तौर पर रिलीफ लेना था या कोई अदालत की तरफ से अहकाम जारी करने थे, अदालत ने उसको भी मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ आज अदालत में बड़ी डिटेल आज आर्गूमेंट्स हुए हैं अटार्नी जनरल साहब के भी, और 25 मई की जो रिपोर्टें थी, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त ये फरमाया था कि रिपोर्ट्स जमा करवाई जाएं। ISI को भी कहा गया था, MI से भी कहा गया था, दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB, उनसे भी कहा गया, IB के अलावा FIA से कहा गया था। तो वो रिपोर्ट्स ली गई थी। अब वो सारी चूंकि खुफिया रिपोर्ट्स थी जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, तो उन रिपोर्ट्स में कहानी कुछ और थी। जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात खुलकर सामने आई है वो ये है कि कोई तो था जो 25 मई का जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च था, उसमें 200-300 लोग रेड जोन में दाखिल किए गए, जिस पर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि वो एहतजाज वाले लोग तो नहीं थे, वो तो कोई और था, वो तो मकामी लोग लगते थे। तो कौन था जो वो वारदात डालना चाहता था, हालात ख़राब करना चाहता था और इमरान खान के गले डालना चाहता था? बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 5 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जिसने समाअत की है, और उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब उस बेंच में थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। अदालत में जब समाअत हुई और ये आज़ादी मार्च के हवाले से अदालती हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी करने पर वफाकी हुकूमत की जानिब से ये दायर तौहीनी अदालत की दरख्वास्त थी, जिस पर समाअत हुई। अटार्नी जनरल अशतर औसाफ साहब, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था कि वो बीमार हैं, लेकिन अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसमें वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि मौजूदा दरख्वास्त पहले वाली दरख्वास्त का तसलसल है, और उस वक्त इनकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज हो गई थी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तई तो रिपोर्ट्स मांगी थी, लेकिन जो वफाकी हुकूमत की उस वक्त इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी वो खारिज हो गई थी। खैर, अशतर उसाफ साहब ने कहा जो पहले हमारी दरख्वास्त थी ये उसका तसलसल है। गुज़श्ता धरने के दौरान शहरियों के हकूक मुतासर हुए, बयान हल्फी दिया गया था कि शहरियों को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अदालत का हुक्म एक मखसूस जगह तक था, लेकिन धरना डी चौक तक लाया गया। जब मखसूस जगह पर ना गए और डी चौक की जानिब आए तो माली नुकसान हुआ। दौरान समाअत अटार्नी जनरल साहब ने अदालत का 25 मई का हुक्मनामा पढ़ के सुनाया और इस्तदा की कि अदालत इनको सजा दे जिन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। अटार्नी जनरल साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि वजारत दाखिला की ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत को यकीन दहानी कराई गई, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक की कॉल दी थी। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि अदालत के हुक्म पर श्रीनगर हाईवे ग्राउंड के रास्ते खोल दिए गए थे। श्रीनगर हाईवे का ग्राउंड इन्होंने खुद मांगा था। कारकुनान कॉल पर डी चौक की जानिब आ गए। उन्होंने कहा कि कारकुनान रेड जोन की जानिब आए और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ उनकी झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने सरकारी व प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये अटार्नी जनरल साहब ने दलाइल देते रहे और 5 रुकनी बेंच खामोशी के साथ सुनता रहा कि अटार्नी जनरल साहब कहना क्या चाहते हैं और उनका मौक़िफ़ क्या है। अटार्नी जनरल साहब ने अदालत को आगाह किया कि मुजाहिरीन के रेड जोन की जानिब आने पर 25 मई की रात मुतफरक दरख्वास्त दायर की, जिसमें जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की। अदालती कार्रवाई के दौरान वकला तहरीक इंसाफ क़यादत के साथ राब्ते में थे। जो तहरीक इंसाफ के वकला थे वो इमरान खान के साथ राब्ते में थे। उमर अता बंदयाल साहब ने अटार्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप अबूरी ऑर्डर किस लिए लेना चाहते हैं, आप क्यों ये चाहते हैं कि आपको अबूरी ऑर्डर दिया जाए कि जी इमरान खान को रोका जाए या इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये क्यों चाहते हैं? अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि इमरान खान तालीमी इदारों में तलबा और अवाम को उकसा रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। हम इस वजह से चाहते हैं कि चूंकि इमरान खान उकसा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप जब तक इमरान खान को नहीं रोकेंगे तो ये मामला नहीं रुकेगा। उमर अता बंदयाल साहब ने अटार्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हम एक अदालत हैं, आपके मुताबिक अदालती अहकामात की पहले ही खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। अभी तो उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च शुरू नहीं किया और आप कहते हैं कि पहले ही अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं। शर्म दिलाने की कोशिश की कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने हुकूमत को कि आप एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं। उस वक्त अदालती अहकामात पर आप इन्हिसार कर रहे थे। मौजूदा सूरत हाल में आपको अख्तियार है
کہ آپ روکنے کے لیے اقدامات کریں، جو آپ کے پاس قانون کے مطابق راستہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ اپنے قانون کے مطابق آپ عدالتوں کے پاس کیوں آئے ہیں، عدالتی راستہ کیوں آپ اپنانا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 25 مئی واقعے میں 13 افراد زخمی ہوئے، پبلک پراپرٹی کو نقصان ہوا، کیس داخل تک نہ ہوا، آپ نے کیس تک دائر نہ کیا۔ دوسرے دن عمران خان صبح سویرے واپس چلے گئے اور عمران خان نے ریڈ زون کی طرف آگے نہ بڑھے۔ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس معاملے میں رپورٹس کا جائزہ لیں گے، آپ اپنے آپ کو قانون کے مطابق تیار کریں۔ آپ تیاری یہ کریں کہ آپ نے کیسے مظاہروں کو یا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ نے پرامن رکھنا ہے، آپ نے کیسے عوام کی جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے کیسے املاک کی حفاظت کرنی ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ ہمارے پاس رپورٹس آ چکی ہیں، جب پہلا عمران خان کے خلاف جو آپ کی درخواست تھی اور اس کے اوپر ہم نے جو رپورٹس منگوائی تھی مختلف ایجنسیز سے، وہ رپورٹ آ چکی ہیں، ہم ان کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور آپ بھی قانون کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو کہا کہ اسلام آباد میں آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کی پولیس بھی داخل ہوئی تھی۔ اسی دوران عدالت نے اٹارنی جنرل کو پولیس اور انتظامیہ کی جمع کردہ رپورٹس فراہم کی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ یہ پولیس کی، یہ ایجنسیز کی اور انتظامیہ کی رپورٹس ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اٹارنی جنرل کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ خفیہ رپورٹس ہیں، ان کا جائزہ لیں اور آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں ہوتا کیا رہا ہے، کون یہ خونی کھیل کھیلنا چاہتا تھا، کون عمران خان کے لانگ مارچ کے پیچھے یہ سارا کچھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خفیہ رپورٹس تھیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ یہ خفیہ رپورٹس ہیں، آپ ان کا جائزہ لیں۔ اٹارنی جنرل صاحب کو کہا اور کہا کہ آپ ان کو دیکھیں۔ ساتھ ہی جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ عدالت حکم نامے میں کارکنان کی پکڑ دھکڑ سے روک دیا گیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی لیڈرشپ کو اپنے کارکنان کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں لکھا کہ فی الحال تحمل کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں ISI، IB، IG اسلام آباد، وزارت داخلہ اور چیف کمشنر سے رپورٹ طلب کی کہ آیا پی ٹی آئی لیڈرشپ نے یقین دہانی کی خلاف ورزی کی یا نہیں۔ متعلقہ اداروں نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں، مجھے ان رپورٹس کی کاپی نہیں مل سکی۔ اب آپ دیکھیں کہ ملک کا، پاکستان اور ریاست کا وکیل ہو، اٹارنی جنرل ہو، اور اس کو رپورٹ ہی نہیں دی گئی۔ یہ تو اپنے لوگوں کی یہ عزت کرتے ہیں۔ اگر IG اسلام آباد بھی اٹارنی جنرل کو رپورٹ نہیں دیتا تو پھر اٹارنی جنرل صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس عہدے پہ رہنے کا کیا فائدہ، اتنا بڑا آئینی عہدہ ہے اور آپ کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی جاتی اور آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو مسلم لیگ نون کے کسی عام رکن کے ساتھ، کارکن کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال اٹارنی جنرل صاحب نے کہا مجھے کاپی نہیں دی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ رپورٹس کی کاپی ہم آپ کو فراہم کر دیتے ہیں، آپ کو کاپی ملنے کے بعد دوبارہ آپ سماعت کریں گے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری عدالت سے استدعا ہے کہ عبوری حکم کی بھی استدعا ہے، عبوری حکم دیا جائے، اور عبوری حکم کیا ہے کہ عمران خان کو روکا جائے لانگ مارچ سے، اور مزید جو وہ اسلام آباد داخل ہونا چاہتے ہیں احتجاج کے لیے، اس سے روکا جائے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ عبوری حکم جاری کیوں کریں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ عمران خان اسلام آباد پر چڑھائی کو جہاد قرار دے رہے ہیں، وہ اپنی تقریروں سے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے، احتجاج کرنا بنیادی حق ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو دی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور دوبارہ لانگ مارچ اور دھرنے کا پلان ہے۔ آپ قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں، شہر کے علاقوں کے تحفظ کے اقدامات آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی تک تو فی الحال تقریریں ہیں، آپ تقریروں کی بنیاد پر کیسے عدالت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ عدالت کو عبوری حکم جاری کر دے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل صاحب کو ہدایت دی کہ آپ شہری علاقوں میں جہاں تھریٹس ہیں وہاں اقدامات کریں۔ رپورٹس میں بڑے ٹھوس جوابات دیے گئے ہیں۔ 31 شہری 25 مئی کو تصادم سے زخمی ہوئے۔ عمران خان نے اگلی صبح لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور چیف جسٹس نے کہا جب لوگ ہوں تو آپ کی استدعا ہونی چاہیے کہ ہجوم کو روکیں۔ ابھی تو کوئی ہجوم ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کوئی آرڈر جاری کریں یا کیسے ہم کوئی احکامات جاری کریں۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ اہم بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ رپورٹس کے مطابق 300 کے قریب افراد ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں، تو اگر 300 کے قریب افراد ریڈ زون کی جانب داخل ہوئے تھے، بظاہر لگتا ہے کہ وہ مقامی لوگ تھے، اور اگر احتجاج کرنے والے ہوتے تو وہ زیادہ ہوتے۔ اب یہ جو بات ہے جو عمر عطا بندیال صاحب فرما رہے ہیں کہ 25 مئی کو 300 افراد تھے جو ریڈ زون میں داخل ہوئے تھے اور یہ مقامی لوگ تھے، یہ لانگ مارچ والے یا احتجاج والے نہیں تھے، تو یہ عمر عطا بندیال صاحب، اور پھر بار بار کہا جا رہا ہے کہ رپورٹس کو خفیہ رکھا جائے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ 300 لوگ عمران خان کے نہیں تھے، وہ لوگ تھے
جو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ پرتشدد ہو، اور وہ اپنے مفادات چاہتے تھے، اور اس میں رانا ثناءاللہ اور یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے انہوں نے کہا کہ جب صورتحال سامنے آئی تو ہم نے چھٹی والے دن بھی عدالت لگائی تھی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو ہدایت دی کہ آپ اس صورتحال میں مضبوط دلائل دیں اور پہلے یہ رپورٹس پڑھ لیں کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ صورتحال ایسی ہے جس میں سب کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ جمہوریت معیاری قیادت پیدا کرتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ قانون کی بات کی ہے۔ ہم سیاسی کردار نہیں ہیں اور نہ ہی ہم سیاسی اقدامات لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی ایونٹ ہے تو آپ اس کو اپنے طریقے سے روکیں جو قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے، اب ہم سے امید نہ کریں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف عبوری حکم جاری کرنے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی، جبکہ حکومت کو لا اینڈ آرڈر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا کہ آپ قانون کے مطابق جو آئین اور قانون میں لکھا ہے وہ آپ کسی کا فنڈامنٹل رائٹ بھی انفرینج نہ ہو۔ اور میرے خیال میں جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے اس میں دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ وہ پرامن لانگ مارچ ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی حالات خراب نہیں کیے جاتے تو یہ پہلے بھی انہوں نے ہی حالات خراب کیے تھے اور راستے بند کیے تھے۔ اگر ان کو اس جگہ پر آنے دیا جاتا جہاں کا سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، وہ وہاں پرامن احتجاج کرتے۔ جو حق ہے یا تو پھر آپ آئین پاکستان سے وہ حق نکال دیں، یا پھر آپ اسلام آباد کو استثناء دے دیں کہ اسلام آباد میں آئین پاکستان عمل درآمد نہیں ہوتا، پھر تو ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو کہتے بھی جمہوری ہیں، جب آپ باتیں بھی جمہوریت کی کرتے ہیں، جب آپ تقریریں بھی پارلیمنٹ کی سپرمیسی اور جمہوریت کی کرتے ہیں، تو پھر کم از کم کچھ تو جمہوریت کا خیال رکھا جائے۔ اور جو جمہوری اصول ہیں، اور اس میں احتجاج سب سے بڑا اصول ہے یا ایک ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کو کے اوپر آپ پورا نہیں اتریں گے تو یہ ایک تماشا لگ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کیا تیاری کرتے ہیں، اور عمران خان کے خلاف وہ کوئی ریلیف لینے میں تو ناکام ہو گئے، لیکن ان رپورٹس نے سوالات بڑے اٹھا دیے۔ جو بار بار یہ فرمایا جا رہا تھا کہ یہ خفیہ رپورٹس ہیں، ان کا جائزہ لیں دھیان سے، یہ خفیہ ہیں۔ اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ 300 لوگ کون تھے، احتجاج والے تو نہیں تھے، احتجاج والے ہوتے تو وہ زیادہ ہوتے، وہ 300 لوگ کون تھے جو ریڈ زون میں داخل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اور پھر حکومت کو موقع ملا مار کٹائی کرنے کا۔ دیکھتے ہیں اب اس معاملے میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔